बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ाहिर लतीफ़ है। प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस ट्रस्ट में मैं जनरल सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहा हूँ और फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हूँ। प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस ट्रस्ट पाकिस्तान के अंदर 2007 जुलाई में रजिस्टर हुआ था और इसका मकसद पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर दूर दराज और महरूम इलाकों में आँखों के इलाज मुआवजा की बिला मुआवजा खिदमात फराहम करना है। ये ट्रस्ट पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन, जो कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स की सबसे बड़ी तंजीम है, उसके एक प्रोजेक्ट के तौर पे काम करता रहा है और बाद अज़ां पीमाही के फैसले के तहत इसको एक अलग ट्रस्ट के तौर पे रजिस्टर करवाया गया था। चेयरमैन इसके डॉक्टर इंतज़ार हुसैन भट्ट हैं, जो सर्विसेज हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहे हैं। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। डॉक्टर शफकत जावेद इसके फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा 6-7 और मेंबर्स हैं जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, जिनमें डॉक्टर तनवीरुल हसन जुबैरी हैं लाहौर से, डॉक्टर अहमद खान साहब हैं, ये भी लाहौर से हैं, डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब हैं जो प्रोफेसर हैं आई के पेशावर मेडिकल कॉलेज में। इसके अलावा मुल्तान से डॉक्टर वली मोहम्मद मुजाहिद साहब हैं। इसके अलावा डॉक्टर कमर उस्मान सईद साहब सरगोदा से हैं, डॉक्टर ताहिर फारूक साहब हैं। हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी मेडिकल प्रोफेशनल्स की और आई कंसल्टेंट्स की टीम है। इसी ट्रस्ट के तहत हम फेडरेशन ऑफ इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के तावन से पाकिस्तान से बाहर अब तक कोई 10 मुख्तलिफ अफ्रीकी ममालिक के अंदर इसी तरह की आंखों के इलाज मुआवजा की सहूलियात मुहैया कर चुके हैं। मजमूई तौर पर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस ट्रस्ट ने अपने क़याम से अब तक 6 लाख से ज़ायद मरीज़ों का मुआयना किया है और 60,000 से ज़ायद सफ़ेद मोतिया के जो ऑपरेशंस किए हैं और लेंस की पैदावारी की है। पाकिस्तान के अंदर हमारी सर्विसेज चारों सूबों आज़ाद कश्मीर के 35 अजला में और पाकिस्तान से बाहर 10 मुख्तलिफ अफ्रीकी ममालिक के अंदर हैं। अपने क़याम से अब तक प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस ट्रस्ट ने मुखय्यर हज़रात के ताउन से ये सारा काम सर अंजाम दिया है। बुनियादी तौर पर आई और मेडिकल के शोबे से वाबस्ता लोगों ने इसके अंदर अपना हिस्सा डाला है। कुछ हमारे इस तरह से भी है कि मुस्लिम एड है, हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट यूनाइटेड स्टेट्स की एक NGO है जो पाकिस्तान के अंदर भी काम कर रही है। यूके इस्लामिक मिशन है, पाक ट्रस्ट है यूके का, इसके अलावा मिडलैंड इंटरनेशनल एड ट्रस्ट है यूके का। इस तरह की कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी हैं कि जिनके साथ हमारे MOU साइन हुए और उनकी फंडिंग की बुनियाद पे हमने लोकल कम्युनिटी को आगे जो है वो सारी की सारी सर्विसेज मुहैया की हैं। ऐसे इलाके कि जहाँ पे आंखों के इलाज मुआवजा की सहूलियात मुयस्सर ना हो, अप्रोचेबल ना हो, जहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी कम हों और लोगों का सोशियो इकनॉमिक स्टेटस भी ऐसा ना हो कि वो अच्छे सेंटर्स या अच्छी सर्विसेज या अच्छे टर्शरी केयर या सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स तक रसाई हासिल करें। पाकिस्तान के अंदर हेल्थ केयर सर्विसेज का जो सिस्टम है वो तो स्पेशलिटी तो क्या है, जनरल भी बहुत लैकिंग है चीज़ों के अंदर। आई की जो सर्विसेज हैं वो उससे भी कम है। तो शुरू से ही हमारा ख्याल ये था कि हम शहरों से निकलकर देहाती या सेमी अर्बन एरियाज़ के अंदर जाएं और वहाँ पे जाके आई के कैंप्स लगाकर मरीज़ों को एंड स्टेज ट्रीटमेंट जिस डिजीज़ के अंदर हम मुहैया कर सकते हैं वो मुहैया करें। हमारा कैंप लगाने का तरीक़ाकार खासा साइंटिफिक बुनियादों पे और बड़ा प्लान स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज हिस्सा होता है। NGO से, लाइक माइंडेड लोगों से, गवर्नमेंट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन से, किसी से रब्ता करते हैं जिसके ज़रिए से हमें उस इलाके की बुनियादी मालूमात भी मुहैया हो जाती हैं और उसकी ज़रूरत का अंदाज़ा भी हो जाता है। फिर हम उस कैंप की उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए मकामी इलाके के अंदर तशहीर करते हैं, जिसके हैंडबिल्स के ज़रिए या बैनर्स के ज़रिए या रेडियो TV जो वहाँ पे तशहीर के अच्छे ज़राए मौजूद हों उनके ज़रिए से हम तशहीर करते हैं। दूसरी तरफ जो हमारा सेंट्रल ऑफिस है, यहाँ से हमारा डॉक्टर्स का एक पूरा शेड्यूल बनता है कैंपों के हिसाब से। जब 6 महीने या साल का हम शेड्यूल प्लान करते हैं तो वो हम अपने तमाम दोस्त डॉक्टर्स को वो सर्कुलेट कर देते हैं। उसमें जो डॉक्टर जहाँ पे फिट हो या जिसकी हमें ज़रूरत हो हम रिक्वेस्ट करके वहाँ पे उसको एडजस्ट कर लेते हैं।
کیمپ کے شروع ہونے سے کم از کم 1.5 دن پہلے ہماری ٹیم، جس میں پیرامیڈیکل سٹاف، کنزیومیبلز، لینس، جتنی میڈیسن ہے، تھیٹر کا سامان، مائکروسکوپ، اسٹرلائزیشن کا سامان، یہ سب کچھ یہاں سے ہم اپنے موبائل ایک گاڑی کے اندر یہاں سے اس لوکل جو ہمارا سینٹر ہو یا جو جگہ ہو وہاں پہ ہم پہنچا دیتے ہیں۔ کیمپ کے کرنے سے پہلے اس جگہ کا 1 مہینہ پہلے کمپلسری ہے کہ ہم اس جگہ کا پری کیمپ وزٹ کرتے ہیں، جس میں جو ہماری ضروریات ہیں وہ لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں، اور جو وہاں پہ اویلیبلٹی ہے اس کو بھی اسیس کر لیتے ہیں۔ اگر ہمارے پری ڈیفائنڈ کرائٹیریا کے اوپر وہ چیزیں پوری اترتی ہوں تو وہاں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ادروائز ہم کیمپ ڈیسائیڈ ہی نہیں کرتے ہیں۔ اب جب یہ ساری چیزوں کو ہم کوآرڈینیٹ کرنے کے بعد کیمپ سے 1.5 دن پہلے ہماری ٹیم جو کہ تمام ٹرینڈ سٹاف ہے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، یہ پری کیمپ ساری کی ساری ارینجمنٹ کر لیتے ہیں۔ متعلقہ دن جس دن کیمپ شروع ہوتا ہے اس دن ہماری ڈاکٹرز کی ٹیم بھی چلی جاتی ہے وہاں پہ، اور وہ شروع سے پھر OPD اور پھر اس کے بعد پری آپریٹو اسیسمنٹ اور جو پریپریشن اور سرجری اور فالو اپ، یہ سارے کا سارا سسٹم وہاں پہ مینیج کر رہے ہیں۔ لوکل پارٹنر تو آلریڈی اس علاقے کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے جہاں پہ پہلی سروسز موجود نہیں ہیں اور لوگوں کا کچھ اسٹیٹس بھی فائنینشیل بہت اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اس سے ہم صرف یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایک اچھی جگہ کا ارینج کر دے۔ اچھی جگہ سے مراد یہ ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہو، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہو، رورل ہیلتھ سینٹر ہو، پریفریبلی ہیلتھ سینٹرز کے اندر جاتے ہیں۔ کسی جگہ پہ اگر ہمیں یہ مہیا نہ ہو تو پھر ان جگہوں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر کی ہیلتھ فیسلٹی ہمیں اچھی مل جائے جہاں پہ آلریڈی تھیٹر اور سیپریٹ اس طرح کی چیزیں ہم مینیج کر سکیں، یا اس کے علاوہ بعض جگہ مثلا کیل کے اندر ہم گئے تھے تو کسی اسکول کے اندر یا بلڈنگ کے اندر، یا جب IDPs کا سارا ایشو تھا تو وہاں پہ بھی، یا فلڈ ایریا کے اندر بہت سا انفراسٹرکچر بچا ہی نہیں تھا، تو پھر ہم نے یہ کیمپس جو ہیں وہ یا تو موبائل تھیٹرز کے اندر کیے تھے یا پھر جو بلڈنگز ہمیں اویلیبل تھیں ان کے اندر بھی ان کو ارینج کیا تھا۔ تو لوکل پارٹنر سے تو ہم اتنا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ تشہیر کر لے اور یہ والا سلسلہ پورا کر دے۔ دیکھیے، ریکویسٹ کا معاملہ نہیں ہے، ہم سینٹرلی خود چیزوں کو پلان کرتے ہیں، اور اب ایسا ضرور ہے کہ ہمیں بہت سی جگہوں سے ریکویسٹ آتی ہے کہ ہمارے علاقے میں بھی کیمپ کر دیں اور ہمارے علاقے میں بھی کر دیں، لیکن ہمارا اپنا ایک ڈیفائنڈ کرائٹیریا ہے کہ ایک خاص نمبر سے باہر ہم کیمپ کر بھی نہیں سکتے ہیں، اور جتنے پھر ہیں ہمارے پلان ہوتے ہیں اس کے اندر سے جس طرح میں نے کہا نا کہ لوکل آئی کیئر کی سروسز کیسی ہیں اور لوگوں کا سٹیٹس کیسا ہے، دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پلان کرتے ہیں۔ تیسری چیز بہرحال ہم یہ بھی مد نظر رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کس علاقے کے اندر جانا اور وہاں پہ جا کے ایکٹیویٹی کرنا فیزیبل بھی ہوگا اور اس کو فالو اپ دینا بھی ایزی ہوگا۔ آپ امیجن کریں کہ ایک بندہ آیا، اس کو نظر نہیں آ رہا ہے، اگلے دن وہ دیکھتے ہوئے واپس جاتا ہے، تو لوگ تو دعاؤں کے لیے ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں اور بہت کچھ نیک خواہشات اور نیک تمناؤں کے پیغام کے ساتھ واپس جاتے ہیں۔ لاہور کے اندر 516B بلاک کے جوہر ٹاؤن شوکت خانم روڈ کے اوپر ہی ہمارا رجسٹرڈ آفس ہے۔ اس کے علاوہ PUB کی لائیو ویب سائٹ ہے، ریگولر اپڈیٹنگ ہوتی ہے اس کے اوپر آ کے کوئی بندہ رجسٹر ہو کے اپنے آپ کو ہماری میلنگ لسٹ میں، جن کو ہم اپنی ساری کی ساری چیزیں ای میل کرتے رہتے ہیں۔ ایڈریس اس کا www.pubtrust.org ہے۔ الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹیم بھی ڈیولپ کی ہے، اکاؤنٹس کا ایک سیکشن ہے وہ پراپر ہمارا چلتا ہے، ایک PUB کا پراپر سٹور رن کرتا ہے، کیونکہ یہ تو ہمارا سلسلہ راؤنڈ دا ایئر چلتا رہتا ہے، جس کے اندر 500-700 سرجریز کا جو میڈیسن ہے وہ ریگولر موجود ہوتی ہے، وہ سارا انوینٹری کا سسٹم اس کا مینٹین کرتے ہیں۔ میڈیا کا ایک سیپریٹ ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا ہے ایک میڈیا مینیجر کے تحت، جس کے ذریعے ہم میڈیا کے لوگوں سے بھی اور اپنی ویب سائٹ اور IT کے ایشو سارے کے سارے ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ فنڈ ریزنگ کے لیے بھی اب ایک سیپریٹ ہم نے کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ لوگوں سے رابطے کو مؤثر بنایا جائے اور اچھی اور بہتر طریقے سے فنڈ کلیکشن کی جائے۔ دیکھیے، جو عطیات کے لیے کوئی بھی فرد ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، آن لائن کو رابطہ کرنا چاہے pubtrust.org پہ آ کے ہمارا پورا اکاؤنٹنگ ڈیٹیل ہے، اس کے اندر آپ اپنے عطیات جمع کرا سکتے ہیں۔ 3000 روپے میں ہماری کیلکولیشن یہ ہے کہ کسی ایک فرد کو نابینا ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ ان کیمپس کے علاوہ جو ہمارے ریگولر پروجیکٹس جو ہم چلتے رہے ہیں، مثلا ارتھ کو ایک آیا تھا، وہاں کے لیے ہم نے سیپریٹ آئی کیئر سروسز کا سارا سسٹم کیا تھا۔ IDPs جب پاکستان کے اندر ایشو آیا تو ہم اپنے تئیں لوگوں کی خدمت اسی شعبے کے اندر کر سکتے تھے، ہم نے ان کے لیے کیمپنگ کا سلسلہ کیا، ساری تفصیلات ہماری ویب سائٹ کے اوپر اس کی موجود ہیں۔ فلڈ ایریا کے اندر بھی
پہلی فیز اور دوسری فیز کے اندر کیمپس کا سلسلہ ہم کو 2500 کے قریب سرجری اب تک کر چکے ہیں، اور اس میں نوشہرہ، چارسدہ، جیکب آباد، ڈی جی خان، مظفر گڑھ، شاہ جمال، جام پور، ان سارے علاقوں کے اندر ہم کیمپس کا سلسلہ کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا اسکول آئی کیئر کا پروجیکٹ ہم نے شروع کیا تھا لاہور کے اندر بچوں کو ایگزامن کرنے کا، اور ان کو بھی ہم اینڈ سٹیج ٹریٹمنٹ جو ریکوائرڈ ہوتا ہے کلاسز وغیرہ ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ جیلوں کے اندر بھی ہمارا ایک لوگوں کو آئی کی سہولیات مہیا کرنے کا ایک پروجیکٹ ہے، اس کے اندر بھی ہمارا کام چلتا رہا ہے۔ پاکستان سے باہر بھی ہائر سرجیکل ٹریننگ کے کچھ لوگوں کو یہاں انوائٹ کر کے ان کا سارا ٹریننگ کا سلسلہ یہاں پہ ہائر سرجیکل ٹریننگ کا تھا۔ پیرامیڈکس کی ٹریننگ کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے۔ مستقبل میں ہماری خواہش ہے کہ ہم لاہور کے اندر ایک بڑا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اگر قائم کر سکیں، اس کے لیے جگہ دیکھنے کے مراحل میں ہیں، اور وہ بنیادی طور پہ ہم ہب بنائیں گے۔ ایک تو جو باہر کے لوگوں کو یہاں لا کے اچھی ٹریننگ دے کے ہیومن ریسورس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا، اور ان کو واپس اپنے علاقوں میں بھیج دینا تاکہ وہ خود سرو کریں۔ کہ معاشرے کے اندر جو نا امیدی ہے اور مایوسی ہے، اور ہر طرف سے جو ایک ایسی چیز آتی ہے کہ شاید معاشرے میں کچھ نہیں، اگر کوئی فرد میڈیا کے اندر بیٹھا ہوا ہماری اس بات کو اچھے اور بھلا سمجھتا ہے تو اس کو آگے منتقل کر کے بھی وہ ہمارے کام کے اندر شریک ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی فرد کچھ نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم جو سب سے اہم چیز ہے، اللہ کے حضور دعا تو کے لیے ہاتھ تو اٹھا سکتا ہے، اور اس کے ذریعے بھی وہ اس کام کے اندر شریک ہوگا کہ وہ خیر کے اس کام کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ ان لوگوں کی نیتوں کو خالص کر، اور جو کچھ یہ کام کر رہے ہیں اس کو قبول کر لیں۔